کی مجلس میں ایک بچہ آتا تھا جو یہودی تھا، مذہب ایک نہیں تھا، دین ایک نہیں تھا، حضور کی بارگاہ میں آتا اور حضور علیہ السلام کے کام کاج کرتا، حضور کی خدمت کرتا. اور امام احمد بن حنبل اور ابن کثیر نے اس خدمت کو بھی کوٹ کیا. وہ خدمت کیا کرتا تھا؟ فرمایا جب حضور کی بارگاہ میں آتا تو پانی کا لوٹا بھر کے رکھ لیتا، میرے آقا آئیں گے تو ابھی وضو فرمائیں گے. یہ خدمت کیا کرتا تھا. وہ بچہ تھا یہودی، حضور کی بارگاہ میں آتا، بیٹھا رہتا، اگر وضو کا موقع نہ ملتا تو پھر حضور کی زیارت کرتا رہتا، اور پھر یہ بھی خدمت کرتا. جب حضور علیہ السلام آتے، آقا علیہ السلام نال مبارک نالین پاک اتارتے تو وہ بچہ نالین پاک اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیتا، کبھی سینے سے چمٹا لیتا. اور پھر جب حضور واپس جانے لگتے تو وہ بچہ دوڑ کر نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کی جوتی مبارک حضور کے سامنے رکھتا. اللہ اکبر. کچھ دن گزرے، حضور علیہ السلام نے اس بچے کو دیکھا نہیں. کافی دن جب گزر گئے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھ لیا، صحابہ وہ یہودی کا بچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ بچہ کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی بندہ نواز اس کی طبیعت خراب ہے، طبیعت ناساز ہے، وہ تو بستر مرگ پہ ہے. آقا وہ تو بستر مرگ پہ علالت اتنی ہے، وہ تو چل پھر نہیں سکتا. ادھر وہ بچہ انتظار کر رہا ہے کبھی میرے لیکھ بھی مقدر بھی یاوری کریں کہ حضور جان عالم میرے در دولت پہ حاضر ہو جائیں. ہو جائے عشق تو کوئی چارہ ہی نہیں. وہ ایک ہندو شاعر ہے، اس نے بڑی خوبصورت شعر لکھا، ہو جائے عشق کسی سے تو کوئی چارہ ہی نہیں، مسلم کا صرف محمد پہ اجارہ ہی نہیں. حضور کے ساتھ تو اپنے بیگانے بھی پیار کرتے، حضور کے ساتھ وفا کرتے. ادھر بچہ کا حضور کی راستے کو دیکھتا ہے کبھی حضور آئیں گے. ماں نے کہا بیٹا وہ کیسے آ سکتے ہیں ہمارے دروازے پہ، ان کا دین اور ہے، ان کا مذہب اور ہے، ان کا دھرم اور ہے، وہ نہیں آئیں گے. ادھر حضور جان عالم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے. فرمایا ابو بکر چلیں اس کی عیادت کر کے آتے ہیں. قربان جائیں اس بچے کی شان پر. تھا تو وہ یہودی کا بچہ، لیکن حضور جس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. میرے آقا دروازے پہ پہنچے، دکل باغ کیا تو بچے نے کہا اماں جی دروازہ کھولیں، آپ تو کہتی تھیں وہ نہیں آئیں گے، دروازہ تو کھولیں. میرے آقا کی جلوہ گری ہو چکی ہے. حضور علیہ السلام دروازہ کھلا تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک اتنی نفاست اور نزاکت والے تھے. حضور علیہ السلام کے ہاتھ اتنے اعلیٰ اور عرفہ تھے جن کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. صحابہ کہتے ہیں حضور کے ہاتھ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت اور نرم و ملائم تھے، آقا کے ہاتھوں سے مشک اور کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی. جب کسی کے ساتھ حضور ہاتھ ملا لیتے وہ یوں محسوس ہوتا گویا کہ برف کے اولے میرے ہاتھوں میں آ چکے. اتنے ٹھنڈے، اتنے نرم ملائم. حضور علیہ السلام اس بچے کے بستر پہ بیٹھے. کبھی کاش ایسا معاملہ ہو جائے، یہودی کا بستر، میرے آقا اس یہودی بچے کے بستر پہ بیٹھے اور میرے آقا نے اس یہودی بچے کا سر اپنی گود میں رکھا اور وہ گورے گورے ہاتھ جن کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، بچے کے بالوں میں ایسے حضور نے ہاتھ پھیرنا شروع کیے. اللہ اکبر. جب حضور علیہ السلام نے ہاتھ پھیرے تو بچے نے حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا. میرے آقا نگاہ نبوت سے سمجھ گئے کہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، اسرائیل کی آوری ہونے والی ہے اور اس بچے کا اس دنیا سے خاتمہ ہونے والا ہے. میرے آقا سمجھ گئے. میرے آقا جان عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دیکھ کے نگاہ نبوت نے، غیرت نبوت نے، رحمت نبوت نے یہ گوارا ہی نہیں کیا بچہ نال بردار مصطفیٰ کا ہو اور جہنم میں چلا جائے، خدمت مصطفیٰ کی کرتا ہو. میرے آقا کی خدمت کیا خدمت تھی. کبھی لوٹا اٹھا کے سامنے رکھ لیتا، کبھی نال مبارک اٹھا کے رکھ لیتا، جس کو آج ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے. بڑے قادر اور احترام کر لیں، بڑا پیچھے جا رہے تو رک جائیں، بھائی صاحب آپ آگے چلیں. یہ ایسی نیکی ہے جو کل قیامت کے دن کام آنی ہے. ہم نیکی کو نیکی سمجھے تو پھر ہی ہے نا. حضور علیہ السلام نے ہاتھ پھیر کے حضور نے اس چہرے کی طرف دیکھا.
نگاہ نبوت سے دیکھ لیا، نظر کی جولانیاں، اللہ اکبر، مصطفیٰ جان عالم کی نظر۔ حضور علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھو۔ بچے نے نا اپنے والد کے چہرے کی طرف دیکھا تو والد خاموش رہا، تو بچے نے ڈرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے پھر جب دوسری دفعہ کہا تو بچے نے پھر دوسری دفعہ والد کے چہرے کی طرف دیکھا تو بچے کے باپ نے کہا کہ اے بیٹے میں نے یہ پہچان کر لی ہے، میں باپ ہو کر تجھ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ابو القاسم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب تیسری مرتبہ کہا بیٹا کلمہ پڑھو تو بچے کا باپ پکار کے کہنے لگا بیٹے ابو القاسم جو کہتے ہیں کر لیں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بچے نے کلمہ پڑھا، حضور علیہ السلام عیادت کر کے واپس تشریف لے آیا۔ ابھی حضور علیہ السلام دروازہ کراسی کیا تھا، پیچھے سے رونے کی آواز آئی۔ حضور علیہ السلام نے واپس مڑ کے جب حضور علیہ السلام کے کانوں میں رونے کی آواز آئی نا، صحابہ ساتھ تھے، حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ اللہ بی من النار، فرمایا میرے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس خدا نے، جس میرے اللہ نے میری وجہ سے، انقذہ اللہ بی من النار، جس خدا نے میری وجہ سے اس بچے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یہ وسیلہ مصطفیٰ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، حضور فرما رہے ہیں الحمدللہ انقذہ اللہ بی من النار، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میری وجہ سے اللہ نے اس بچے پر آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا کیا خدمت تھی۔ آج لوگ کچھ ذہنی گن چکر میں مبتلا ہیں، محبت نے کام آنا ہے یا عمل میں کام آنا ہے، لڑائیاں آپس میں گتھم گتھا ہیں، محبت نے کام آنا ہے یا عمل نے کام آنا ہے۔ میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرتا۔ اس بچے کی ڈیتھ کے وقت جو پیغام جان عالم رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ انقذہ اللہ بی من النار، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر جس خدا نے میری وجہ سے بچے پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ وہ خدمت کیا تھی؟ کیا بچہ نماز پڑھتا تھا؟ بتائیں جی۔ وہ تہجد گزار تھا، نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کو تو نماز کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو تھا ہی یہودی، مسلمان ہی نہیں تھا، صرف کلمہ پڑھا، ابھی تو وضو کا بھی پتہ نہیں تھا، پاکی پلیدی کے مسائل کا بھی نہیں پتہ تھا، ابھی تو نماز کے مسائل کا کچھ علم نہیں تھا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ جہاد کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ صدقات و خیرات کیے، کچھ بھی نہیں کیا، صرف مصطفیٰ جان عالم سے محبت کی اور آقا کی خدمت کی۔ آقا کا نال بردار تھا، حضور کے جوتے اٹھاتا، حضور علیہ السلام کے وضو کے لیے پانی حاضر کرتا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس خدا نے میری وجہ سے اس بچے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قیامت کے دن گفتار نے کام نہیں آنا، قیامت کے دن اعمال نے کام نہیں آنا، قیامت کے دن اگر کام آنا ہے تو حضور جان عالم کی محبت نے کام آنا ہے۔